الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے اصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت سے لے کر 210 نمبر تک کی مطالعہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو واپس ریپیٹ کر دیا جائے، اور آج کا جو اپنا ٹاپک ہے جو 211 سے 200 انشاءاللہ 17 تک، اس کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں جو گزشتہ جمعہ والا جو بیان تھا اس کو میں ترجمہ ریپیٹ کر دے رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ پچھلے جمعہ کا جو بیان تھا اور آج کے جمعہ کا جو بیان ہے وہ دونوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں صحیح سے سمجھا تو پھر آگے کے واقعات آپ کو شاید سمجھنے میں دشواری پیدا ہو، اس لیے بغور سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، وہاں کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب عطا فرمانا، اور عذاب دوزخ سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد دوسری آیت تھی، وہاں کہا جا رہا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، 2 دن کی بھی جلدی کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی تاخیر بھی کرتا ہے وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جو لازم چیز ہے وہ یہ حج کے دوران کی بات ہو رہی ہے، جو لازم چیز ہے وہ تقوی کا ہونا ہے۔ اگر تقوی ہے اور 2 دن میں بھی اگر اللہ کی ذکر کر کے آپ واپس لوٹ آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 دن کا بھی اگر عرصہ آپ نے گزارتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے لیمن اتقی، یہ پرہیزگاری کے لیے ہے، یعنی حج جو ہے وہ پرہیزگاری یعنی تقوی کے لیے ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ کے طرف ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت میٹھی معلوم ہوتی ہے، بہت میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی دل نیتی میں یہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر و ناظر کہہ کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن وہ سب سے بڑے تمہارے دشمن ہیں۔ میٹھی میٹھی بات کر کے اور لڑانے کا کام کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کر کے کسی کے بارے میں کچھ برائی کر دینا، اس طرح کی بات کر کے میٹھی میٹھی بات کر کے کسی کو بہلانے پھسلانے کا کام کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ میٹھی میٹھی بات کرنے والے تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے کٹر دشمن ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کھیتی اور نسل کی بربادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو اس طرح کی بات کہتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تمہارا کہنا تو کچھ ہے اور تمہارا عمل کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ تکبر اور غرور سے اس گناہ پر اور جم جاتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب تو ہم تمہاری فائدے کے لیے کہہ رہے تھے، یہ سب میں اللہ کو حاضر و ناظر کر کے میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا تھا، اور اسی کو کلام مقدس کہہ رہا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔
ایسے شخص کے لیے بس جہنم ہی ٹھکانہ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت بدترین جگہ ہے۔ جہنم جو ہے وہ بالکل بد سے بدترین جگہ ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو، جو اپنے خواہشات کو مار دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ تک ڈالتے ہیں۔ وہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے طلبگار میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے طلب میں اپنی جان کو بیچ تک ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے مسلمانوں دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں پر نہ چلو، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے نہ چلو۔ جب تم نے یہ مان لیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں کن کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی، نہ کہ ہم شیطان کی پیروی کریں۔ اسی کو کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم اس کے بعد بھی کہ واضح نشانیاں آپ کے پاس آ گئی، اس کے بعد بھی جب حق کی تعلیم آپ تک پہنچ گئی اور آپ جب اس کو انکار کرتے ہو، اس کے بارے میں آیت کریمہ کیا کہہ رہا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو یعنی گناہ کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز پر غالب پانے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تبارک و تعالی سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور پورا کام تمام کر دیا جائے؟ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ یہ تھا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اب ہم نے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات کو ہم پڑھ چکے، اب یہاں بنی اسرائیل کو رکھ کر کے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے مسلمانوں بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ ہم نے پڑھا نا، 3 جگہ پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون، اور ایک آیت 2 جگہ ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے ہی سپارے میں پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کس کس طرح کے انعامات سے انہیں نوازا، لیکن پھر انہی کے لیے کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، انہی کے بارے میں کہا گیا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، پھر انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ۔ اب یہاں پہ اسی بات کو رکھ کر کے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے مسلمانوں بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی، اللہ کی نعمت سے مراد یہاں پر اللہ کی ہدایت، اللہ کی نصیحتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی نصیحتیں، جتنے بھی
حکمتیں، جتنا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آ گیا اس کے بارے میں یہاں نعمت لفظ آیا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے. بنی اسرائیل یہی تو کرتی تھی نا، اور ہم بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہیں. آج ہم بھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر کے دیکھیں، بنی اسرائیل ایک طرف اور امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف، تو ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں. تو انہی کو یہاں رکھ کر کے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، اور جس شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نشانیاں آ چکی ہو پھر اس کو وہ بدل ڈالے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت عذاب ہے. اللہ کا عذاب بہت سخت عذاب ہے. یہاں پہ صرف صحاباؤں سے یا پھر حضور کے دور کے مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ پہلے مسلمان شخص سے لے کر کے تا قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہونے والے ہیں سب کے بارے میں یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور سب کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تحریف کرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ برحق ہے، اسے ہمیں عمل پیرا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اب یہاں پہ کافروں کو کہا جا رہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی جو دنیا کی رنگ و روغن میں بالکل مشغول ہو جاتے ہیں آخرت کو بھول کر. دنیا میں ترقی یہ صرف کفاروں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو صرف دنیا 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 کرتے رہتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول اور دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھول کر صرف دنیا کی محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے. یعنی صرف دنیا ہی دنیا انہیں دکھائی دیتا ہے، اور دنیا بہت خوبصورت، دنیا کا ہر ایک منظر انہیں حسین نظر آتا ہے، اور آخرت کو وہ بھولے بیٹھے ہیں. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں خرچ کیا کرتے ہیں، اللہ کی آواز، اللہ کے گھر کی آواز سن کر اللہ کے گھر کے طرف لبیک کہتے ہوئے چلے آتے ہیں، ان کے بارے میں کفاروں کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ کلام مقدس فرما رہا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی عقل والے ہیں کیا؟ یہ کوئی ایمان والی بات ہے کیا کہ بس جو حکم ہے نہ کچھ سوچنا نہ کچھ سمجھنا، بس بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے پیچھے. تو عقل کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ایمان ہے. تو یہاں پہ کفاروں کا نظریہ بتا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، کفار تو ان کے مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کے، لیکن اللہ کا کلام کہہ رہا ہے حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے، ہر ایک قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند مرتبے میں ہوں گے. جو کافر ہوں گے اور جو ایمان والے ہوں گے ان کو وہاں ایسے صف میں کھڑا کیا جائے گا کہ انہیں دیکھ کر پتا چل جائے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون کافر تھا دنیا میں. تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیا کرتا ہے. اب رزق سے مراد یہاں پر دنیاوی رزق بھی ہے اور جنت بھی ہے، بالخصوص جنت ہے. یعنی کہ میں نے ابھی جیسے بیان کیا نا کہ دنیا میں رہ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر کے، جو رضائے الہی ہے اس نقش قدم پر چل کر کے آپ نے اچھی بلڈنگ بنا لی، اچھے کپڑے پہنو، ہر کام اچھے کرو۔ کلام مقدس میں ایک جگہ کہا گیا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی جگہ رہنا یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن دین کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے اگر یہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ایمان میں قابض ہیں۔ اور اگر صرف دنیا 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 لگا ہوا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ پھر ایمان آپ کے دل سے بالکل خالی ہے۔ تو دونوں یعنی کہ دونوں کو برابر رکھیں آپ، اور جو دین کا تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرے، جو دنیا کا تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرے، اور آپ کے اندر دولت ہے، آپ بڑے دولت کے مالک ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو کلام مقدس اسی کو بتا رہا تھا۔ اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، کہہ رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یعنی کہ جب انسانوں کی تخلیق کی گئی اس وقت کی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یعنی لوگ ایک ہی امت بنائے گئے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تب ایک ہی امت تھی، لیکن دھیرے 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 انتشار بڑھتا گیا، لوگوں میں اختلافات بڑھتے گئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت بنائے گئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظام چلانے کے لیے ایک رسول مقرر کیا اور اسے ہر طرح کے قوانین کا علم دے کر لوگوں کے درمیان بھیجا، اور ہر طرح کے اختلافات کو دور کرنا، ہر حق و باطل کی پہچان کرنا، اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے یہ نظام بنائے رکھا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی اتار، اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو سچی کتابوں کے ذریعے اتارا، نازل بھی فرمایا، اور تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امور کا فیصلہ کر دیا جائے۔ ہر ایک چیز میں جو اختلاف ہو، جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے دوسری پارٹی وہ کچھ کہہ رہی ہے، اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس کے ذریعے اپنے کتاب کو بھیجا، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا کلام بھی اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجتا رہا، لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا علم ہوا، انہوں نے ہی اسے بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے ہی ان کا انکار کر دیا، اور کہا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتابیں دی گئی تھی، کتابیں دی گئی تھی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کتاب تو دی، لیکن کس کے لیے کتاب دی؟ پورے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تو دی گئی، لیکن صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ پورے بنی اسرائیل کے لیے وہ دی گئی۔ تو وہیں پہ یہاں پہ اسی بات کو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف اپنی ضد کے وجہ سے، صرف اپنی ضد کے وجہ سے، اپنی ہردھرمی کے وجہ سے اسے اختلاف، اس میں جو ہے اختلاف کی باتیں کو نکالتے رہے، اور اس میں بحث و مباحثہ کرتے رہے کہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی عقلی بات ہے کیا؟ یہاں پہ اپنے عقل کا استعمال کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کو ایک طرف رکھ کر کے اپنی عقل کو وہاں منانے کے لیے۔ اور ہر ایک دور میں جب انسان ضدی ہو جاتا ہے نا
تب اسے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس وہ کسی طرح سے سوچتا ہے کہ میں کسی طرح سے یہاں پہ صحیح ثابت ہو جاؤں۔ تو بنی اسرائیل بھی یہی کرتی تھی، اور آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنی ضد کو منوانے کے لیے، جو اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہیں سے بھی کچھ بھی بات اٹھا کر کے وہ اپنی دلائل کو پیش کرنے کے آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ایمان والوں کو اور حق بات سجھا دی، یعنی جو ایمان رکھتے تھے انہیں حق بات کی علم دے دیا گیا، انہیں جو ایمان رکھتے تھے انہیں، لیکن جو ضد میں کھڑے ہیں وہ کہاں ماننے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو تحریف کرنے میں جو اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تم اپنے گھر کے طرف سے کہہ رہے ہو، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، جو اس طرح کے ضد لے کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق بات کی تمیز تو دے دی، لیکن جس میں جو جھگڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پہ اسے گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اس میں ایک بات اور ایڈ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیا، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح راستے پہ لے آتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک آیت میں کہا گیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا رہتا ہے، جو حق پہ چلنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر چلتے چلتے حق کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو بھی حق کے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ یہ اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جو انسان ہدایت چاہے گا ہم اسے ہدایت کے راستے پر لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر ذمہ داری رکھ لی ہے کہ جو انسان ہدایت کا طلبگار ہوگا ہم اسے ہدایت ہر موڑ پر دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد دوسری آیت کہہ رہی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اب دوسرے امتی جو اسٹرگل کر کے دین اسلام میں داخل ہوئے، جو محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے، ان کے بارے میں اب یہاں ذکر آئے گا، اور پہلے یہ بتا دیا گیا کیا اتنا آسان ہے جنت کو پا لینا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جنتی جو لوگ ہوئے ان کے بارے میں مثالیں دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے والوں پر آ چکے ہیں۔ اتنا آسان حق پر چلنا نہیں ہے۔ حق پر انسان جب چلنا چاہتا ہے طرح طرح کی مشکلاتیں، طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اگر اس مشکلاتوں سے، اس رکاوٹوں سے انسان آگے بڑھ جاتا ہے تب وہ حق کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر وہیں سے انسان اپنا قدم پیچھے موڑ لے تو حق کے راستے پہ اسے نہیں کہا جائے گا۔ اسی کو کلام مقدس کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اس کے بعد کہا جا رہا ہے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی۔ جو جنتی ہوئے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا ہم جنتی ہیں، تو جنتی ہونے والوں نے کس طرح کے مصائب، کس طرح کی پریشانیاں جھیلی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے مستهم البأساء والضراء حتی، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ ان کا دل کانپ گیا، ایسے انہیں امتحانات سے انہیں گزرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں انہیں دینی پڑی کہ ان کا جسم جھنجھوڑ دیا گیا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے
یہ کہنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے اور اللہ کے رسول سے یہ کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب تک ہم لوگ اس طرح کے پریشانیاں جھیلتے رہیں گے اور کب اللہ کی مدد آئے گی؟ جب انسان محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اس کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا ہے تب اس طرح کی بات کیا کرتا ہے۔ تب اللہ پہلے کے جو نبی اور مسلمان تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے یہ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کے بعد آیت مقدسہ میں کہا جا رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن لو بے شک اللہ کی مدد ان قریب ہے۔ یعنی آپ محنت کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان قریب ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، اللہ آزماتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، کہا جا رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے لوگ کہ جب ينفقون کا ذکر آ گیا یعنی خرچ کرو، تو یسألونک ماذا ينفقون، تم سے جب پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو کتنی پیاری بات اس آیت مقدسہ میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کیا کرتے ہیں؟ یسألونک ماذا ينفقون، اس کے بعد کہا جا رہا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ینفقون، میں کہاں خرچ کروں اپنا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو وہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ آپ کے والدین کا حق۔ کس کا حق ہے؟ آپ کے والدین کا حق ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ بیٹا عیش و آرائش کی زندگی جی رہا ہے اور ماں باپ تکلیفیں جھیل رہے ہیں، دوسروں کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ گھر میں پریشان بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کا کلام ہمیں یہاں روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے تو پہلا حق آپ کے والدین کا ہے، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اس کے بعد کہا جا رہا ہے والاقربین، یعنی اس کے بعد جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس کا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ایک بھائی بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہا ہے، دوسرا بھائی جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہے۔ ایک بھائی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اچھے پیسے والا ہے، دوسرا بھائی غربت میں اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہا ہے۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کی درس نہیں دیتا، اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو سب سے پہلا حق ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے والاقربین، قریبی رشتہ داروں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے والیتامی، اور جو یتیم ہیں ان کی آپ امداد کریں۔ اب آپ اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ تیسرے نمبر پہ جو یتیم ہے اس پر خرچ کریں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کہا جا رہا ہے والمساکین، جو مسکین ہیں اس پر اپنا مال خرچ کرے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے یہ کام ہونا چاہیے۔ یعنی 5 طریقے کی بات یہاں پہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ تعلیم، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس مال ہے تو سب سے پہلے اس میں حق آپ کے ماں باپ کا ہے، دوسرے نمبر میں آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، تیسرے نمبر میں جو یتیم ہیں ان کا حق ہے، چوتھے نمبر میں جو مسکین ہیں، جو مساکین ہیں ان کا حق ہے، پانچویں نمبر میں جو سائل ہیں یعنی جو مسافر ہیں ان کا حق ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم جو بھی کام کر رہے ہو، چاہے وہ رات کے اندھیری میں کرو یا دن کے اجالے میں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اور ہمیشہ ہمیں یہ سوچ رکھنی بھی چاہیے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے
کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہو جائے نا تو ہمارے اندر سے ہر ایک ایک گناہ کا جڑ کٹتا ہوا نظر آئے گا اور دھیرے دھیرے ہم ایمان پر قابض ہو جائیں گے، صرف ہمیں اتنا یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس بات کا یقین رکھے۔ اس کے بعد آج کی ہماری آخری آیت ہوگی انشاءاللہ تعالی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، کہا جا رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اور پھر یہاں کتبہ کا ذکر آ گیا۔ ہم 3-4 کتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک میں ہم نے پڑھا کتب علیکم الصیام، جب روزے کی فرضیت کی بات آئی تب آیا کتبہ۔ پھر جب بدلے کا حکم آیا، یعنی جب تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم پر بھی فرض ہے تم اس سے بدلہ لو، اس میں بھی آیا کتب علیکم القصاص فی القتال، یعنی جو قتل کرے اس کا تم قتل سے اس کا بدلہ لو، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی جو جس کیٹیگری کا قاتل ہے اسی حساب سے اس سے بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر میں تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت، یعنی وصیت بھی ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ جو والدین جانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، بہتر یہ کام ہے کہ اپنے بال بچوں کو وصیت کر جائے اپنے وراثت کے لے کر۔ اس کے بعد چوتھا نمبر میں ابھی جہاد کا جب حکم ہو رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا جب فرض قرار دیا گیا تب پھر کتبہ کا لفظ آیا اور کہا جا رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض ہوا خدا کے راہ میں لڑنا، حالانکہ تمہارے لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب مکے سے جتنے مسلمان مدینے گئے تھے وہ تو ہر طرح کے پریشانی، ہر طرح کے مصائب جھیل کر کے وہ گئے تھے، لیکن مدینہ شریف میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی تو ابھی تربیت بھی صحیح سے نہیں ہوئی تھی، ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے حالانکہ یہ تمہیں ناپسندیدہ ہے۔ منافقین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کے لڑائی مول لینا، جھگڑے مول لینا، آپ پیار محبت سے دین کی تبلیغ کرے، جو مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں منافقینوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جن کی مسلمان تو تھے لیکن پختہ مکمل ایمان ان کے اندر ابھی قابض نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات کہا جا رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اور اسلام کے 14 سال تک قتل و غارت کا حکم سے ہمیشہ مسلمانوں کو روکا گیا، اور 14 سال کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جب جس کی ضرورت ہوئی اللہ کا حکم تب آیا اور اس کو پھر عمل میں لانے کی کوشش کی گئی۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، حالانکہ تمہارے لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی ہمیں جب کچھ پریشانی آتی ہے، کچھ مصیبتیں آتی، میں اپنے سوسائٹی کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے ہمارے ذہن میں آ جائے۔ جب ہمارے اندر کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم ہی پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہر پریشانی کے بعد انسان ہر ایک اچھائی میں داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک مصیبت کے بعد ہر ایک اچھا کام اس کے لیے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہم سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے ہمارے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جن کے لیے ناپسندیدہ ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑائی کرنا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، پہلے خیر لکم کہا گیا، اب کہا جا رہا ہے شر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے لیکن وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ تمہیں کوئی چیز پسند ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ پسند کے شکل میں تمہارے لیے وہ برائی ثابت ہو، تمہارے لیے وہ چیز غلط ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کا کلام دیکھیے کتنا بہترین انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا سمجھانے کا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بہتر جو جاننے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو کلام مقدس پڑھنے،
سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ ہمیں گامزن رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان